ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1840 اور صحیح مسلم حدیث رقم 5350۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، اگر روایت کے بعض الفاظ میں اختلاف ہو اور معنی ایک ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ روایت باللفظ ہو۔ دوسرا فائدہ، سرکے کے بہت سے فوائد ہیں، مثلا زیتون کے ساتھ سرکہ استعمال کرنا درد سر کے لیے مفید ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، کیا تم اپنی مرضی سے کھانے پینے میں مصروف نہیں ہو؟ میں نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کے پاس سستی قسم کی خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تھیں جن سے پیٹ بھرا جا سکتا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2372۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، مشکل کشا صرف اللہ ہی ہے۔ دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و شکر کے ساتھ انتہائی غربت اور قناعت پسندی کی زندگی گزاری ہے۔ زہدم ابن مضرب الجرومی ثقہ تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ہم ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ اتنے میں آپ کے پاس مرغی کا گوشت لایا گیا، پھر لوگوں میں سے ایک آدمی پیچھے ہٹنے لگا تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس شخص نے کہا، میں نے اس مرغی کو دیکھا ہے، یہ گندی چیزیں کھا رہی تھیں تو میں نے قسم کھا لی کہ اسے نہیں کھاؤں گا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قریب ہو جاؤ، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1827 اور صحیح بخاری حدیث رقم 5517۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، پاک و حلال بہترین چیزیں کھانا جائز ہے اور یہ اسراف یعنی بیجا فضول خرچی میں سے نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، مرغی کھانا حلال ہے اور فارمی مرغی برائلر بھی حلال ہے۔ تیسرا مسئلہ، اگر دلیل یاد ہو تو موقع آنے پر سنا دینی چاہیے۔ چوتھا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی کل خیر ہے۔ پانچواں مسئلہ، غلط قسم کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ دے دینا بہتر ہے۔ چھٹا مسئلہ، علماء کے پاس بیٹھنا بے حد مفید ہے۔ ساتواں مسئلہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام امام نافع رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گندگی کھانے والی مرغی کو 3 دن تک رو کے رکھتے تھے۔ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث رقم 24598۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کی مالش کرو کیونکہ یہ مبارک درخت سے ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1851 اور سنن ابن ماجہ حدیث رقم 3319۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو کھانا پسند کرتے تھے، پس ایک دفعہ آپ کے پاس کھانا لایا گیا یا آپ کو کھانے کی دعوت دی گئی، پھر میں نے برتن میں سے کدو کے ٹکڑے دیکھ دیکھ کر رسول اللہ کے سامنے رکھنے شروع کر دیے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے مسند احمد جلد 3 صفحہ 177 اور 273، نے سنن دارمی حدیث رقم 2057۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار کرتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تیسرا مسئلہ، گوشت میں پکا ہوا کدو انتہائی پسندیدہ و مفید کھانا ہے۔ چوتھا مسئلہ، مطلقاً کدو کی سبزی بھی انتہائی پسندیدہ اور از حد مفید ہے۔ پانچواں مسئلہ، علماء اور اکابر کا احترام بہت ضروری ہے اور عوام و متعلقہ اشخاص کو ان کی پسند و ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ پانچواں مسئلہ، کسی دنیاوی چیز کی پسند یا ناپسند فطری ہوتی ہے اور انسان کو اس کا اختیار ہے، مثلا بعض لوگ بیگن کھانا پسند نہیں کرتے اور بعض بھنڈیاں کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔
7واں مسئلہ، اس حدیث کی اور بھی بہت سی سندیں ہیں، مثلا دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 5420 وغیرہ۔ 8واں مسئلہ، میزبان کو دعوت میں مہمان اور مدعو شخص کا خیال رکھنا چاہیے۔ 9واں مسئلہ، اگر کوئی شخص کھانا کھانے کے دوران میں کسی شخص کا احترام کرتے ہوئے کوئی بہترین چیز کھانے کے لیے پیش کرے تو اس محترم شخص کا اس چیز کو کھانا جائز ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ایک درزی نے کھانا تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، تو یہ کھانا کھانے کے لیے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا گیا جس میں کدو اور خشک گوشت کے ٹکڑے تھے، تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالن کے پیالے میں کدو تلاش کرتے تھے، اور میں اس دن سے کدو پسند کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1850 اور صحیح بخاری حدیث رقم 5379۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، سبزی اور گوشت ملا کر پکانا جائز ہے، بلکہ اسراف سے بچتے ہوئے ہر قسم کا حلال اور طیب کھانا پکانا جائز ہے، چاہے جو بھی جائز طریقہ استعمال کیا گیا ہو، اور اسی طرح مختلف اقسام کے مرکب و غیر مرکب کھانے تیار کر کے کھانا اور کھلانا بھی جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، اور آپ پر اپنی جان، مال اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ تیسرا مسئلہ، اہل ایمان کو ہر وقت ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے پر تیار رہنا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ، اگر دوسرے لوگ ناراض نہ ہوں تو مشترکہ کھانے میں سے اپنی پسندیدہ چیز لے کر کھانا جائز ہے، ورنہ صرف اپنے سامنے سے کھانا ہی مسنون و مشروع ہے۔ پانچواں مسئلہ، ایک دوسرے کو دعوت دینا اور اسے قبول کرنا مسنون ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر یا کوئی رکاوٹ موجود ہو۔ چھٹا مسئلہ، اس حدیث میں مذکور درزی کا نام معلوم نہیں، لیکن یہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک تھے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تواضع کا بیان ہے کہ آپ نے ایک مزدور غلام صحابی کی دعوت بھی قبول فرمائی۔ ساتواں مسئلہ، چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا جائز ہے تاکہ ان کی تربیت بھی ہو جائے اور وہ خوش بھی ہو جائیں۔ آٹھواں مسئلہ، اگر کوئی شخص خلوص اور محبت سے دعوت کرے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، اگرچہ دعوت میں کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ پکی ہو، اور میزبان پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے موقعوں پر صرف وہی لوگ اعتراض کرتے ہیں جو بہت بڑے شکم نواز ہوتے ہیں۔ نواں مسئلہ، حافظ ابن حجر نے ایک روایت سے استدلال کیا ہے کہ اگر میزبان کسی عذر کی وجہ سے کھانا کھانے میں شریک نہ ہو تو جائز ہے، اور اسی طرح مہمانوں اور دعوت پر آئے ہوئے رشتہ داروں اور دوستوں کی خدمت میں مصروفیت کی وجہ سے بھی میزبان بعد میں یا پہلے کھانا کھا سکتا ہے۔ 10واں مسئلہ، اتباع سنت میں خیر ہی خیر ہے، وغیر ذلك من الفوائد، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے دوسرے فوائد اس حدیث کے علماء نے ذکر کیے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد پسند کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1831 اور صحیح بخاری حدیث رقم 5431۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، کھانے کے دوران یا بعد میں میٹھی چیز کھانا مستحب ہے۔ دوسرا مسئلہ، شہد میں غذا بھی ہے اور شفا بھی، لہذا اس کا استعمال ازحد مفید چیز ہے۔ تیسرا مسئلہ، بعض کھانے اور بعض پینے کی اشیاء کو پسند کرنا انسانی فطرت میں داخل ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کے پہلو کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے کھایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور دوبارہ وضو نہیں کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1829۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، اسلام کے پہلے دور میں یہ مسئلہ تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، جیسا کہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امر یہ تھا کہ جس چیز کو آگ بدل دے یعنی آگ پر پکائی جائے اس کے کھانے سے دوبارہ وضو نہ کیا جائے۔ دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث رقم 192۔ دوسرا مسئلہ، اصول کا ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ خاص دلیل عام دلیل پر مقدم ہوتی ہے اور خاص کے مقابلے میں عام دلیل پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اسی اصول کے پیش نظر عرض ہے کہ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ سے پوچھا، کیا میں بکری کا گوشت کھانے سے دوبارہ وضو کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا، اگر تمہاری مرضی ہے تو کرو اور اگر مرضی ہے تو نہ کرو۔ اس آدمی نے پوچھا، کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے سے دوبارہ وضو کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، پس تم اونٹ کا گوشت کھانے سے دوبارہ وضو کرو۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 802۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے پہلے الوضوء مما غیرت النار کہ ان چیزوں کے کھانے سے وضو کا بیان جو آگ پر پکائی جاتی ہیں کا باب باندھا، اور اس کے فوراً بعد ترک الوضوء مما غیرت النار کا باب باندھ کر حدیث سے یہ ثابت کر دیا کہ آگ کی چھوئی ہوئی چیز کھانے سے دوبارہ وضو کا وجوب منسوخ ہے۔ پھر اس کے متصل بعد امام ترمذی نے الوضوء من لحوم الابل کا باب باندھ کر یہ ثابت کیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وجوب وضو والی حدیث منسوخ نہیں ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا، احمد ابن حنبل اور اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ کا یہی قول ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے راوی جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم صحابہ اونٹ کا گوشت کھانے سے دوبارہ وضو کرتے تھے اور بکری کا گوشت کھانے سے دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث رقم 513۔ اور اس کے مقابلے میں کسی ایک صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مصنف ابن ابی شیبہ حدیث رقم 515 وغیرہ کے آثار ضعیف و ناقابل حجت ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنا ہوا گوشت لایا گیا، پھر آپ کی خدمت میں بھنا ہوا بازو والا حصہ پیش کیا گیا جو آپ کو پسند تھا، پھر آپ نے اس میں سے اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹ کر یعنی نوچ کر کھایا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1837 اور صحیح بخاری حدیث رقم 4712۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، پکے ہوئے گوشت کو چھری کے ساتھ کاٹ کر کھانا جائز ہے اور دانتوں کے ساتھ نوچ کر کھانا بھی جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، گائے، بکری، اونٹ وغیرہ میں بہترین اور لذیذ حصہ بازو اور پشت کا گوشت ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، مہمان کی خواہش یا پسندیدگی کا احترام آداب ضیافت یعنی مہمانی کے آداب میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہانڈی پکائی اور آپ کو دستی کا گوشت پسند تھا یعنی بکری کے ہاتھ کا، لہٰذا میں نے آپ کو دستی پکڑا دی۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے دستی دو تو میں نے آپ کو دے دی۔ آپ نے پھر فرمایا مجھے دستی دو تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کی کتنی دستیاں ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم خاموش رہتے تو جب تک میں طلب کرتا تم مجھے دستی کا گوشت دیتے رہتے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ دیکھیے سنن دارمی حدیث رقم 45۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بہترین گوشت پیٹ کا گوشت ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ دیکھیے سنن ابن ماجہ حدیث رقم 3308۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الادام الخل ما اقفر بیت فیہ خل، بہترین سالن سرکہ ہے اور جس گھر میں سرکہ ہے وہ سالن سے خالی نہیں ہے۔ دیکھیے مسند احمد حدیث رقم 14807 اور صحیح مسلم حدیث رقم 2052۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر عائشہ کی فضیلت اس طرح ہے جیسے ثرید کے کھانے کو تمام دوسرے کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1834 اور صحیح بخاری حدیث رقم 5418۔
سامعین اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، روٹی کے ٹکڑے کر کے شوربے میں ڈالنے سے جو چوری کھانا تیار ہوتا ہے اسے عربی زبان میں ثرید کہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تمام ازواج مطہرات سے افضل ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی بنا پر کھجور اور ستو کا ولیمہ دیا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1095 اور 96، نیز سنن ابن ماجہ حدیث رقم 1909۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، میں اور آپ دونوں ایک انصاری عورت کے گھر میں گئے تو اس نے رسول اللہ کے لیے ایک بکری ذبح کی، پھر آپ نے اس میں سے کھایا اور وہ آپ کے پاس تازہ کھجوروں کی ٹوکری لائی جس میں سے بھی رسول اللہ نے کھایا۔ پھر ظہر کے لیے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ عورت بکری کا باقی ماندہ گوشت لائی تو رسول اللہ نے اس میں سے کھایا۔ پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہیں کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 80، سنن ابی داؤد حدیث رقم 191۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کھانے کے بعد دوبارہ کھانا درست ہے اگرچہ درمیان میں زیادہ وقت نہ بھی گزرا ہو۔ دوسرا مسئلہ، اس حدیث میں 2 دفعہ کھانے کا ذکر ہے مگر سیر ہونے کا ذکر نہیں، اس لیے یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کے معارض نہیں ہے جس میں ہے کہ نبی نے ایک دن میں 2 دفعہ سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 6455۔ تیسرا مسئلہ، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ختم نہیں ہو جاتا، گویا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں یہ آتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو لازم ہے، یہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی ناسخ ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 80۔ اکثر صحابہ کرام تابعین عظام اور جو ان کے بعد ہوئے جیسا کہ سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق بن راہوے رحمہم اللہ اجمعین کا عمل اور موقف یہی ہے کہ جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس کے کھانے سے وضو کرنا منسوخ ہے، کیونکہ رسول اللہ کے 2 فعلوں میں سے آخری فعل یہی ہے کہ ترک الوضوء مما مست النار، وضو کا چھوڑنا اس چیز سے جسے آگ نے چھوا ہو۔ چوتھا مسئلہ، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت جانور ذبح کر سکتی ہے، عورت کا ذبیحہ حرام نہیں ہوتا، اگرچہ وہ عورت ایام کے ام المنذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، ہمارے ہاں کھجور کے گچھے لٹکے ہوئے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ اس میں سے کھانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی نہ کھاؤ کیونکہ تم ابھی بیماری سے صحت یاب ہو کر اٹھے ہو۔ تو علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے۔ ام المنذر رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے ان کے لیے چقندر اور جو تیار کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے موافق ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2037 اور سنن ابی داؤد حدیث رقم 3856۔ سامعین اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، پال پرہیز کرنا بالکل جائز بلکہ بعض اوقات ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ، اسلام خیر خواہی کا نام ہے۔ تیسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ چوتھا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانائی و حکمت کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے تو فرماتے، کیا تمہارے پاس صبح کا کھانا ہے؟ میں جواب دیتی نہیں، آپ فرماتے میں روزے سے ہوں۔ ایک دن رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے پاس ایک تحفہ آیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، حیث، جو کھجور، پنیر یا ستو اور گھی ملا کر بنایا ہوا کھانا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے تو آج نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر آپ نے نفلی روزہ توڑ کر کھانا کھایا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 734۔
اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 2455۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، نفلی روزے کے لیے پہلے سے نیت ضروری نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، نفلی روزہ توڑنا جائز ہے اور بعد میں اس کی قضا بھی ضروری نہیں ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزہ رکھنے والے ایک آدمی سے کہا، افطر وصم مکانہ یوما ان شئت، کہ روزہ توڑ دو اور اگر چاہو تو بعد میں اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لینا۔ دیکھیے سنن بیہقی الکبریٰ جلد 4 صفحہ 279۔ تیسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے بلکہ عالم الغیب صرف ایک اللہ ہیں۔ چوتھا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و شکر کے ساتھ قناعت پسند زندگی بسر کی ہے۔ پانچواں مسئلہ، ایک دوسرے کو آپس میں تحفے تحائف دینا محبت اور مودت کا ذریعہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کا طفل یعنی تہ دیگی باقی ماندہ حصہ پسند تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے مستدرک الحاکم حدیث رقم 7116 اور مسند احمد حدیث رقم 1300۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، ہانڈی یا پیالے میں بچا ہوا آخری سالن عربی زبان میں طفل کہلاتا ہے اور یہ بہت لذیذ ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، عام لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو شخص ہانڈی کی کروڑی یعنی تہ دیگی میں سے کھاتا ہے تو اس کی شادی پر بارش ہوتی ہے، حالانکہ اس بات کی کوئی اصل قرآن و حدیث میں نہیں بلکہ یہ بالکل غلط اور باطل خیال و عقیدہ ہے۔ تیسرا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں انتہائی عاجزی اور تواضع تھی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔